جب میں مختلف دنیا کے ان ممالک کا جائزہ لیتا ہوں جہاں پر غربت کم کی گئی ہے اور کم ہوئی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی توجہ جو ملکوں نے دی تو وہ صحت اور تعلیم پر دی۔ دونوں اس وجہ سے کہ تعلیم وہ سیڑھی دے دیتی ہے اور بنا دیتی ہے جس کے اندر لوگ ایک آمدنی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اپنی خاندان کی صحت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور خاندان کی ترقی کا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صحت صحیح انداز سے نہیں چلے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمایا وہ اس میں کھپایا۔ اور بڑے بڑے اسپتالوں کے باہر میں مسلسل دیکھتا ہوں کہ ہمارے کسان، غریب لوگ اپنی چیز جائیداد بیچ کر بھی علاج کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور خاندان کے اندر کوئی بھی بیمار ہو جائے تو خاندان کا جو مانیٹری معیار ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ اب اس زمانے میں اور کیا کیفیت ہوئی؟ اس زمانے کے اندر یہ کام ہمارے لیے آسان بھی ہو گیا۔ آسان اس لیے ہو گیا کہ جب بھی آپ صحت کی بات کریں گے تو صحت کے اندر دو چیزیں چلتی ہیں انسانوں کے ساتھ۔ ایک ہے یہ ہے کہ بیماری سے دور رہنا، اور ایک یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص جلدی ہو جانا، اور تیسرے یہ کہ بیماری کا پھر علاج ہونا۔ علاج سب سے مہنگا، سب سے مشکل کام، اور بڑے بڑے مڈل کلاس یا اپر کلاس کے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ جو میٹر چلنے لگتا ہے علاج کا، وہ الگ ان کو تباہ کر دیتا ہے نفسیاتی اعتبار سے۔ تو یہ جو کشن صحت سہولت کارڈ کا اس حکومت نے بنایا ہے، یہ بہترین کشن ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہم امید کرتے تھے اس سے زیادہ جلدی اس کو امپلیمنٹ کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی حکومت کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں اس کا تجربہ ہوا، اور پھر اب پنجاب میں لاگو ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی جلدی بلوچستان اور سندھ میں بھی آ جائے گا۔ بہت بڑا کمفرٹ زون مل گیا لوگوں کو۔ اچھا، اور یہ کمیونٹی انشورنس ہو گئی، یہ ملک کے اعتبار سے انشورنس ہو گئی، اور انشورنس کمپنیز کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا جو اسٹیٹ لائف۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جس کے اندر تجربہ درکار ہے وہ یہ کہ اس کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہیلتھ سروسز اکیڈمی نے یہ کانٹریکٹ جیتا کہ اس کا اسیسمنٹ کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیکل ڈینٹل پریکٹیشنر رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے جب میں نے پریکٹس شروع کی 70 اور 80 کی دہائی کے اندر، تو ایز اے ڈینٹسٹ میں مریض کا منہ کے اندر اس کی دانتوں کی کیفیت دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ کون انگلستان میں رہتا ہے، کون امریکہ میں رہتا ہے اور کون پاکستان میں رہتا ہے۔ بڑا کلیئر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نیشنلائز ڈینٹسٹری انگلینڈ میں تھی، تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارے دانتوں میں چاندی بھری ہوئی ہوتی تھی، فلنگ ہوئی ہوتی تھی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ڈینٹسٹ کو سرکار پیسے دیتی تھی، not related to elimination of disease but related to the number of fillings he did۔ تو سارے دانت بھر دیے جاتے تھے، اور اس سے نتائج یہ نکلتے تھے کہ ایڈیوپیتھک پرابلمز جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے تھے۔ تو وہ مس یوز ہوتا تھا ہیلتھ کے فنڈنگ کا، اور یہ مس یوز جہاں انسان موجود ہے تو انسان وہ لوپ ہولز تلاش کرتا ہے۔ ایک سرٹن نمبر آف پیپل ہمیشہ لوپ ہول تلاش کرتے ہیں۔ جتنی آپ بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو آپ صحیح کر لیجئے، اس کے باوجود لوگ کہیں سے نیچے سے منی لانڈرنگ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کوئی کچھ کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو یہ جو سٹیٹ ہے یہ انسان کی تاریخ میں اس بات کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، وہ سوراخ بند کرتا رہتا ہے کہ جہاں سے پھر یہ چوری کا جو عنصر ہے وہ کس سوراخ میں سے اور کس کریک میں سے نکلا۔ کبھی کبھی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی میں اتنی چھلنیاں لگ جاتی ہیں کہ کوئی قطرہ ہی نیچے نہ جائے، یہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں چلتی، سب فائل ہی پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص گھبراتا ہے کہ جی اس کو اپروول دے دیا تو یہ گڑبڑ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ کی بات آئی یہ بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دا فیوچر آف دس صحت سہولت کارڈ اینڈ دا صحت کارڈ، اس کے اندر فیوچر کے اندر یہ ہے کہ نہ انشورنس کمپنی نہ حکومت کو اس میں ناجائز اعتبار سے کوئی نقصان ہو، کرپشن کا ایلیمنٹ آ جائے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا
کہ جو ٹولز ہیں آج کے وہ آپ کے کام کو آسان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جو ٹولز آج کل تعلیم کے ہیں وہ پہلے سے بہتر اور برک اینڈ مارٹر سے ہٹ کر آن لائن ایجوکیشن جو سستی ہے، فار ریچنگ ہے، دور دور تک پہنچ جاتی ہے، آسان کر دیتی ہے تعلیم. اسی طرح سے صحت کے اندر جو ٹولز آئے وہ بھی میرے ملک کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر گئے. کیا؟ مثال کے طور پر یہ جو پولیو کو ختم کرنے کے اندر میں مبارکباد دیتا ہوں ہیلتھ ہمارے منسٹری آف ہیلتھ کو اور ہیلتھ ورکرز کو اور پولیو ورکرز کو، اینڈ آف کورس thanking the Bill and Melinda Gates Foundation for their contribution in eliminating polio، کہ پاکستان کے اندر پچھلے سال ایک بھی کیس نیا پولیو کا نہیں آیا جو وائلڈ پولیو وائرس کا ہے. This is remarkable. This is actually a giant step ہے نا towards eliminating polio, and therefore اس کی وجہ سے جتنی ہمیں اندازہ ہوا کہ کیسے یہ کام کرنا ہے، تو یہ جو جنرل ویکسینیشن کا طریقہ ہے یا جنرل ہیلتھ آؤٹ ریچ کا طریقہ ہے، تو پولیو کے ہیلتھ ورکرز نے بھی قربانیاں دیں، ان سے بھی ہم نے اسی کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب کووڈ آیا تو پولیو کے اوپر جو کام ہم کرتے تھے اور ڈیٹا ریلیٹڈ کام کرتے تھے اور سیویج کے اندر وائلڈ پولیو وائرس کو تلاش کر کے وہاں جا کر فوکسڈ ویکسینیشن کیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں ہماری سکل سیٹس امپروو ہوئی اور کووڈ کا ہم نے اچھا مقابلہ کیا، دنیا کے مقابلے میں اچھا مقابلہ کیا، ریجن میں اچھا مقابلہ کیا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا میں اور یو ایس کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں نے اس کے خلاف کہ جی جو ریسٹرکشنز لگائی گئی اس کے خلاف کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. تو جو کہتے تھے کہ ان پڑھ قوم ہے سب سے زیادہ یہ بد احتیاطی کرے گی، تو ان کو پتا چلا کہ یہ سمجھدار قوم ہے اور سمجھ اور علم کا ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہے مگر ہے ضرور، ہے نا. یہ سمجھدار قوم ہے، اس کے اندر یہ وزڈم ہے کہ انہوں نے جتنا بھی اپنایا. اور اس کے اندر ایک دوسری سیڑھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کے ہیلتھ ورکرز اور کمیونٹی ورکرز کے اندر آپ کا ان پٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ کو انلیٹ تلاش کرنا چاہیے. کمیونٹی اسلامی معاشرے کے اندر کمیونٹی کا سینٹر مسجد ہوتا تھا ہر کام کے لیے، پولیٹیکل ڈسکشنز کے لیے، ہر میسیجنگ کے لیے، ہر اعتبار سے ڈیلیگیشنز کو ویلکم کرنے کے لیے، اور صحت کے اعتبار سے بھی the first such صحت facility was set up near Masjid al-Nabawi in the time of the Prophet himself. تو مسجد is an important social gathering، اور اس کا پاکستان کے اندر ہر گلی کوچے میں تھانہ نہیں ہے، مسجد ہے، اسپتال نہیں ہے، مسجد ہے. اور مسجد کے اندر ایک جب سے میں نے یہ عہدہ آپ نے مجھے دیا ہے سب لوگوں نے، تو جب سے میں علماء کو تعلیم کے اندر بھی انوالو کر رہا ہوں، اور یکساں تعلیمی نصاب وہی ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہر جگہ ایک ہی تعلیم دی جائے اور روزی کے قابل تعلیم دی جائے. ایک بات. دوسرے یہ کہ تعلیم کے اندر بھی اسی محفل کے اندر یہاں پر جب ہم نے پہلی مرتبہ علماء کے ساتھ اور منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ اور منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ روابط جنریٹ کیے، دس واز ایکچولی بیفور کووڈ، جب میں نے خط لکھا تھا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو کہ ہاتھ دھونا جو ہے مسلمان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہاتھ سے چلتی ہیں اس کی روک تھام ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر علماء سے درخواست کی تھی کہ اس کے اوپر توجہ دیں. کووڈ بعد میں آیا، بٹ دین آف کورس علماء کے ساتھ ایک کوآپریشن ہمارا شروع ہو چکا تھا. تو تعلیم کے اندر علماء نے یہ کہا، دیکھیں بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، علماء نے یہ کہا اور میں سمجھتا ہوں اس کو مزید پروب کرنے کی ضرورت ہے. دیر فور منسٹری آف ہیلتھ کی نوشین حامد صاحبہ بھی پارلیمنٹری سیکرٹری موجود ہیں، تو تعلیم کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک ہماری مسجدیں خالی ہیں. مے بی دے کین بی یوزڈ فار انشورنگ دا فیکٹ کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور تعلیم بالغاں کا اہتمام ہو. ایک تو وہ بات تھی. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو پیشمام ہیں ان کو حکومت خیبر پختونخوا نے بھی اپنے لوپ میں لے لیا. پراببلی 24,000 یا 22,000 روپے مہینہ ہر پیش امام کو جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں اس کو مہینہ ایک ایمولومنٹ دیا جاتا ہے.
اچھا، اور پیشمام بھی یہ نیکی کا کام ہے، پریونشن. تو آپ کا ایک کمیونٹی ورکر اس معنی کر ہے کہ وی ہیو ٹو موٹیویٹ دیم. وہ جو انفارمیشن آپ پہنچا رہے ہیں کمیونٹی ورکرز کو، مے بی دیٹ کین بی جنریٹڈ تھرو مدارس اینڈ تھرو وفاق المدارس اور یہ سارے علماء کو ملا کر، کہ جیسے کمیونٹی ورکر کیا ہوتا ہے. کمیونٹی ورکر صرف ایک عام آدمی جو کمیونٹی میں رہتا ہے واقف ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ عنصر جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ مساجد کو بھی پریونشن کے طور پر بھی استعمال کر لیا جائے، اور جو بھی میسیجنگ ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جائے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کمیونٹی تک جانی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ایک صحت سہولت کارڈ کے لیے کمیونٹی ورکر ہو، ایک پولیو کے لیے ہو مثال کے طور پر، کچھ ڈائبٹیز میل نیوٹریشن کی بات کر رہے ہوں، تو لہٰذا جو کمیونٹی ورکر ہے، یہ لیڈی ہیلتھ ورکر والا کانسیپٹ جو تھا، یہ مڈ وائفری والا جو کانسیپٹ تھا، اس کے اندر پاکستان کی ضروریات کے اندر پولیو ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جس کے اندر ایک اچھا قدم یہ اٹھایا گیا کہ سنگل یوز سرنجز کمپلسری کر دی گئیں اور ملٹیپل یوز سرنجز بین کر دی گئیں. اسی طرح سے میل نیوٹریشن ہے، اور اسی طرح سے میٹرنل ہیلتھ، چائلڈ مورٹیلٹی اور سٹنٹنگ، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو وی ڈونٹ نیڈ ورکرز فار ایوری تھنگ، وی نیڈ اے سنگولر پرسن جس کو اور یہ تعلیم بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو بڑا عرصہ لگے. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی ورکر کو ایجوکیٹ کرنے کے اعتبار سے 10-15 دن کافی ہوتے ہیں ان چند چیزوں کے حوالے سے. سمپل آگہی کرنا، جیسے آپ اپنے بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ویسے ہی کریں، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر ایک عجیب سا عنصر ہے، 40% سٹنٹنگ ریٹ ہے، یعنی میل نیوٹریشن ہے وہاں پر، اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈائبٹیز بھی اب 40% کے قریب بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی اوبیسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جس کو نہیں مل رہا وہ الگ پریشان ہے، جس کو مل رہا ہے وہ زیادہ کھا رہا ہے. تو سم تھنگ ہیز ٹو بی کمیونیکیٹڈ ٹو کریٹ اے بیلنس ان سوسائٹی. اچھا، یہ بیلنس سوسائٹی کے اندر کمیونٹی، مسجد، لوگ، ڈاکٹر، ٹیلی ویژن، آن لائن ایجوکیشن ہے نا. پی ٹی سے ہم نے فائدہ یہ بھی اٹھایا کہ کووڈ کے دوران جو میسیجنگ جاتی رہی بہت فائدہ ہوا. بریسٹ کینسر کے اوپر جو کام ہوا تو وہ بھی میسیجنگ کے ذریعے، جو روبوٹک کالز بھی اس کے اندر استعمال ہوئی. تو یہ دا فیکٹ کہ کل پرسوں میں نے مسٹر گیبریسوس جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے چیف ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا کہ جی کہاں ہم نے پاکستان کے اندر بھی جو نیچرل فینامینن آف فیڈنگ دا چائلڈ تھا، بریسٹ فیڈنگ، اس کے آگے ہم نے انفنٹ فارمولا اڈاپٹ کر لیا. بجائے اس کے کہ ہم اچھی چیزیں سیکھیں، آسان چیزیں، اس کے اندر مارکیٹنگ. اینڈ مسٹر گیبریسوس of World Health Organization has made a statement that the marketing of infant formula still is going on in a very strong manner, resulting in کہ عورتیں بریسٹ فیڈنگ نہیں کر رہی. اور اگر سٹنٹنگ آپ نے روکنا ہے تو بریسٹ فیڈنگ. WHO recommends 6 months not even water to be fed to the child, only breast milk. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو پریونٹیبل سیکشن ہے اس کو کریں، اور ہم بھی میسیجنگ بھی کر رہے ہیں بریسٹ فیڈنگ کا کہ اور پاپولیشن ایکسپینشن کا. اب کہاں کہاں سے کتنے ورکرز ہم لائیں گے. دیکھیے the message of مینیجنگ پاپولیشن، ایک توازن پاپولیشن کے اندر ہو، یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے. تو وی آر ناٹ لوکنگ کہ 15 موٹر سائیکلیں چاہیے، ایک جناب کمیونٹی صحت سہولت پروگرام کے لیے آگہی کر رہا ہے ایک بندہ بریسٹ فیڈنگ کی آگہی کر رہا ہے. اس طرح سے 15 نہیں چاہیے، ہمیں ایک ہی چاہیے، مگر اس کے اندر ہم یہ ضرور ڈالیں. دیر آر 9 million pregnancies in a year in Pakistan, out of which it is estimated کہ 4 million are unwanted. اچھا، جتنا آپ کا پاپولیشن کا پروگرام ہے، اگر اس چھوٹے سے سیگمنٹ کو آپ نے ہینڈل کر لیا تو آپ کی کامیابی بھی. جب آپ کوئی چیز پلان کرتے ہیں نا تو ایزیسٹ کوئی دیوار بھی اگر آپ کو گرانی ہو تو کمزور سے کمزور حصہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے، کہ جن لوگوں کو انوانٹیڈ پریگننسیز وہاں ہوئی، وہاں صرف کانٹراسیپٹیو جا نہیں سکی، پہنچائی نہیں جا سکی، لوگ شرماتے ہیں خریدتے ہوئے. یا لانگ ایکٹنگ کانٹراسیپٹیوز کا بندوبست کر لیا جائے تو سارا پروگرام آپ کا کامیاب ہو جائے گا. تو
تو there are so many areas and I must congratulate شہزاد علی خان صاحب اور جو بیچلرز کے اسٹوڈنٹس یہاں آئے ہوئے ہیں ان پبلک ہیلتھ. پلیز امیجن یور سیلف, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ سائنس needed, service needed in Pakistan today. Through you and through the people of Pakistan, جن کو ہم بہتر ایجوکیٹ کریں کہ پریونشن, صحت کا اہتمام کر لو. پریونشن از دا چیپسٹ تھنگ, doesn't require any money, is the cheapest thing and it can be done. تو خواتین حضرات, congratulating the Health Services Academy and Dr. Shahzad Ali Khan and thanking the German government for walking along with us on this important trip. I must conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں سماجی تحفظ اور صحت